جناپور کا نام لیا تھا فوج کے بریگیڈیئر آصف ہارون. کیا نام میں نے بتایا؟ اس نے پنجاب سے صحافیوں کو بلایا, کراچی سے کسی صحافی کو نہیں بلایا. کراچی میں پریس بریفنگ کے لیے پنجاب سے صحافیوں کو بلایا اور کہا یہ جی نقشہ نکلا ہے, یہ جی کاغذات ہیں, یہ جناپور کی سازش پکڑی ہے, جناب ایم کیو ایم کے دفتروں سے ملی ہے یہ, اور ایم کیو ایم جناپور بنانا چاہتی تھی. کوئی پاکستانی ایسا ہوگا کہ فوج کا افسر کوئی الزام لگائے تو کون پاکستانی یقین نہیں کرے گا؟ بتائیے. لہذا اب آپ بتائیے, ٹیلی ویژن پر آ گیا, پرنٹ میڈیا میں آ گیا, اب آپ بتائیے گورنمنٹ کے ریسورسز کتنے ہوتے ہیں؟ میں کہاں کہاں کس کس پنجاب کے دیہات سرحد میں کس کس گاؤں جاتا, بلوچستان کی کس کن وادیوں میں جاتا, میں کیسے ڈینائی کرتا کہ ہم نے کبھی کوئی سازش وازش نہیں کی. یہ جھوٹا مقدمہ فوج کے افسروں نے خود سازش کے تحت تیار کیا ہے, خود نقشہ بنایا ہے بریگیڈیئر آصف ہارون نے. جب میں نے کہا کہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ سے لے کے پاکستان کے سپریم کورٹ میں اگر یہ فوج کے افسروں نے جو, تو میں نے یہ بیان دیا کہ اس کو سپریم کورٹ کے ججز انٹرنیشنل کورٹس جیوری کے سامنے اگر اس کو رکھ کر ثابت کر دیا جائے, اور اگر کر دیا جائے تو مجھے کراچی میں نہیں لاہور میں مینار پاکستان پہ چڑھا کے مجھے پھانسی دینا. میں نے کہا چلاؤ اس پہ, اس مقدمے پہ اگر یہ الزام ہے تو ثابت کرو اس کو. جب میں نے اس پہ واویلا کیا, اس پہ شور کیا, تو پھر فوج نہیں, آئی ایس پی آر فوج کا ایک ادارہ ہے شعبہ اطلاعات آئی ایس پی آر, اس نے کنٹرڈکشن کر دی کہ ہمیں فوج کو کوئی جناپور کی سازش وازش نہیں ملی. اب آپ سنیے صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ فوج کو ایک نقشہ ملا, فوج کو سازش کے کاغذات ملے, فوج یہ ایم کیو ایم مہاجرستان بنانا چاہتی تھی یا مہاجر دیش بنانا چاہتی تھی. جناح کا لفظ سنیے, جو چنا لفظ اس فوجی افسر نے جناح, اور جناح کس کا نام ہے؟ دی فاؤنڈر آف پاکستان. تو جناپور کی سازش, جناپور سے نام سے جو تیار کی گئی اور اخبارات میں شائع کی گئی, دراصل وہ سازش الطاف حسین ایم کیو ایم کے خلاف نہیں بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف تھی, جو مکمل غداری کے زمرے میں آتی ہے. لہذا آج بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جن فوجی افسران نے ایم کیو ایم کی امیج کو بگاڑنے کے لیے, ملائن کرنے کے لیے جناح پور کی سازش تیار کی اور اس میں لفظ جناح کا چناؤ کیا, ان افسروں کو پر غداری کا مقدمہ چلا کر سر عام پھانسی دی جائے. مطالبے کی آپ تائید کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرنی چاہیے جناب؟ دیکھیے آپ سارے الزامات لگا لیجئے, دہشت گرد, کلیشن کو فلا لیتے, جو الزام لگا, لیکن کسی کی حب الوطنی کو, کسی کی حب الوطنی کو اس پر شک کرنا یا اس پر الزام لگانا یا اسے ملک دشمن قرار دے دینا, جتنا بڑا ملک دشمنی کرنا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر کسی پر جھوٹا ملک دشمنی کا الزام لگانا ہوتا ہے. تائید کرتے ہیں آپ میری باتوں کی؟ تو بتائی, اب تو میں نے آگے آپ کو بتایا چل کے کہ فوج میں 98% سپاہی سے لے کے صوبیدار میجر تک ہوتے ہیں. سپاہی سے لے کے صوبیدار میجر تک کیا پالیسی میکرز ہوتے ہیں؟ کیا کسی جگہ آپریشن کرو, بنگلہ دیش میں چاہے ہو سابقہ مشرقی پاکستان, وہاں فوجی آپریشن کرو, کیا اس کا فیصلہ سپاہی کرتا ہے؟ بتائیے. لیکن جب بھی پوری دنیا میں خبر آتی ہے, نام کس کا استعمال ہوتا ہے؟ فوج کا. کوئی نہیں کہتا فلاں فوجی افسر نے یہ فیصلہ کیا. فوج نے مشرقی پاکستان میں آپریشن شروع کر دیا, فوج نے کراچی میں آپریشن شروع کر دیا, تو بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ پورے انسٹیٹیوشن کی. یہ بات کبھی کسی نے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی جب میں یہ بات کرتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں الطاف حسین فوج کے خلاف ہے. جی نہیں, فوج میں 98% طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, میری طرح محنت مزدوری کرتے ہیں, بیوی بچوں سے 2-2 سال اور 3-3 سال دور سرحدوں پر رہتے ہیں, 15 دن کے لیے اور 1 مہینے کے لیے اپنے بیوی بچوں سے ملنے آتے ہیں, پھر بارڈر پہ جاتے ہیں, گرمی ہو, جاڑا ہو, دھوپ ہو.
ان کے بچوں کی تعلیم کیسے ہوتی ہے. ان کی بیوی اگر پریگننٹ ہو جائے, شوہر تو چلا جاتا ہے بارڈر پہ, اور بیوی جو ہے کس کو لے کے جائے, کیا کرے کیا نہ کرے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اس کے بچے بیمار ہو جائیں تو باپ تو بارڈر پہ پڑا ہے. ایک یہ زندگی ہے. پوری فوج کی ساری 98% سپاہیوں کی زندگی ایسے گزرتی ہے. ایک طرف فوج کے لوگوں کی یہ زندگی, اب ذرا سنیے ذرا, دوسری طرف جرنیلوں کی زندگی. آئی ایم ناٹ ہٹنگ اینی باڈی, لیکن دوسری طرف بیوی ساتھ, بچے ساتھ, نوکروں کی پوری فوج ساتھ, مالی الگ, باورچی الگ, پولو کے گھوڑے الگ, اسپتال ان کے الگ, گاڑیاں پورا فلیٹ. لیکن بدنام کون ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں اے میرے پاکستانیوں, فوج کو بدنام ہونے سے بچاؤ, اور اصل جو ملک لوٹنے, ملک توڑنے اور اگڑم سگڑم پالیسیاں بنانے والے ان کا کھل کر اظہار کرو. کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں پھر برمنگم میں, زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں, پھر برمنگم میں آنا ہو یا نہ ہو. لہذا آیا ہوں تو جتنی باتیں کہہ سکتا ہوں سن لیجئے, سمجھ میں آئے تو کہیے کہ الطاف حسین کے ساتھ ہیں, نہ سمجھ میں آئے تو آپ کا حق ہے, آپ مخالفت کیجئے. میرے ساتھیوں, میرے بزرگوں, تو یہ فوج کا نام بدنام ہوتا ہے. فوج کرپشن میں ملوث ہے. جی نہیں, فوج کرپشن میں ملوث نہیں. اس کے سپاہیوں کو سرحد کے دفاع اور صبح سے شام تک اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے کے آرام کی فرصت نہیں, تو وہ سازش کہاں کریں گے, وہ کرپشن میں کہاں ملوث ہوں گے. وہ نہیں ہیں, چند لوگ ہیں جن کی نشاندہی کرنے کی کسی کے مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے سوائے الطاف حسین کے علاوہ. لیکن اب ذرا دوسری طرف دیکھیے, یہ ایکسپلائٹیٹو فورسز کس طرح کام کرتی ہیں. سپاہیوں کو جمع کیا, جیسے آپ ہیں نا, آپ جیسے بیٹھے ہیں, میں بات کر رہا ہوں, تو بڑے بڑے افسر, جی آپریشن کرنا ہے MQM کے خلاف, جی یہ سازش نکلی ہے, ملک دشمن ہے, جی یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے, ان کے خلاف سازش کرنی ہے. اب آپ بتائیے, ایک سپاہی وہ اپنے افسر کی بات کو جھوٹ سمجھے گا؟ لہذا ایک کامن سپاہی وہ اس کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ ملک دشمن ہے. جب آپریشن کیا جائے گا تو بڑے بڑے اسٹار والے آپریشن کرنے تو فیلڈ میں نہیں آتے نا, آپریشن تو کرنے والے سپاہی ہوتے ہیں. تو جب وہ آپریشن کریں گے تو ایک تو حکم کی بجا آوری ہوگی, جو آرڈرز انہیں ملے ان کو کمپلائی کرنے والی بات ہوگی, ٹھیک. دوسری طرف ان کی ایک اندر کی بھی ایک وہ ہوگی, مارو ان کو, یہ دشمن ہے. کیا خیال ہے؟ یہ کیا ہے میرے بھائیوں, یہ ہوا ہے. اب تو میں یہ کہتا ہوں, اب مشرقی پاکستان فوج نے ہتھیار ڈال دیے. کیا فوج نے ہتھیار ڈال دیے؟ تو سپاہیوں نے ہتھیار ڈالے تھے. بولیے, سپاہیوں کو لڑنے کا حکم دیا, سپاہی لڑے. سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم ملا, سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے. بات لڑنے اور ہتھیار ڈالنے کی جس نے آرڈرز جاری کیے, ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے, عام فوجی پر اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے. کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ میں آپ کو چلیے چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی لیڈر پاکستان کا آپ کے ہاں آئے برمنگم میں, آپ کہیے ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. آپ مان لوں گا اگر وہ بولے گا ایک لفظ بھی بولے گا, کیونکہ میں نام لینا نہیں چاہتا. میں نے کچھ لوگوں سے کہا, آپ پنجابی ہو, آپ پختون ہو, پنجابی, میں اگر کوئی فوج کے جرنیل کے متعلق یا کرپشن کے متعلق یا کرپٹ رولرز کے متعلق میں بات کروں گا تو فوراً اس کو رنگ دیا جائے گا, ٹرن کر دیا جائے گا پنجابیوں کا خلاف, سندھیوں کے خلاف. لیکن تم تو پنجابی, جب تم خود کہو گے تو کون بولے گا تمہیں؟ ٹھیک, آؤ رکو, ایگزائل میں میرے ساتھ جو میں کھاتا ہوں میرے ساتھ کھاؤ. آپ لوگ تو بڑے امیر ہو جی, بیوی بچوں کو بھی لے آؤ, یہاں بڑے بڑے محل لے لو, یہاں آؤ اور آؤ مل کے پاکستان بچائیں. میں نے کچھ لوگوں کو پیشکش کی, قسم خدا کی, اسی طرح جیسے آپ میرے سامنے, میں نے کہا آؤ ملک کو بچائیں, کھل کے بتائیں کہ کون ہے ملک توڑ رہا ہے, کون ہے ملک لوٹ رہا ہے. کوئی تیار نہیں ہوا. سب نے کہا الطاف بھائی واپس نہیں جی,
مجھے میں صرف